السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری ہم عمر سبھی لڑکیوں کی شادی ہو گئیں اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں امی جان کو میرے لیے کوئی رشتہ نہ جچا، یہاں تک کہ میں 26 سال کی ہو گئی۔ اب جب کسی جانب سے شادی کا بلاوا آتا، میں افسردگی کا شکار ہو جاتی۔ میری ہم عمر تو کیا، مجھ سے چھوٹی لڑکیاں بھی باری باری سہاگن ہوئی جاتی تھی اور میں حسرت سے ان کو سرخ جوڑے میں لپٹا ہوا دیکھتی رہ جاتی تھی۔ میرے دل میں بھی ارمان بھرے تھے، کچھ آرزوئیں، کچھ حسرتیں تھیں۔ والدہ کو بھی میری تنہائی کا احساس تھا، لہٰذا اب انہوں نے جی میں ٹھان لی کہ جو مناسب رشتہ آئے گا کوئی نقص نکالے بغیر بس ہاں کر دیں گی۔ آذر چھوٹی بھابھی کے کزن تھے، کبھی کبھار کا آنا جانا تھا، میں انہیں کئی بار دیکھ چکی تھی، مگر خواب و خیال میں نہ تھا کہ زندگی ان کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ کبھی آذر کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ یہ شخص میرا جیون ساتھی بن جائے گا۔ میں تو اس کو لاابالی پن سے دیکھا کرتی تھی، لیکن قسمت میں اسی شخص کا ساتھ دکھا تھا۔ ایک دن میرے رشتے کے بارے میں امی کو پریشان دیکھ کر بھابھی نے کہا، اماں جی، میرا خالہ زاد آذر شادی کا خواہش مند ہے، آپ کہیں تو میں اپنی زہرہ کے لیے بات چلاؤں۔ امی بولی، تمہارا کزن کرتا کیا ہے؟ گاڑیوں کا بڑا شو روم ہے، کافی کماتا ہے اور اچھا بزنس ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، آگے آپ خود معلومات کروا لیں۔ لڑکے کا نیک چال چلن اور تعلیم یافتہ ہونا بھی تو معنی رکھتا ہے۔ امی جان، آذر میرا دور کا کزن ہے، میری والدہ کی خالہ زاد بہن کا بیٹا ہے، ابھی تک تو اس کے چال چلن کے بارے کوئی غلط بات نہیں سنی، تعلیم یافتہ بھی ہے، مزید معلومات اپنی والدہ سے لے لوں گی۔ رشتہ مناسب لگے تو ہاں کرنے میں آپ ذرا دیر نہ کریں، ہماری زہرہ کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، کب تک اسے بٹھائے رکھیں گی؟ ایک وقت آ جاتا ہے جب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں تو پھر لڑکیوں کو شادی شدہ اور بچوں والے مردوں سے ہی بیاہنا پڑتا ہے۔ غرض کچھ دنوں کے غور و خوض کے بعد امی جان نے میرا رشتہ آذر سے طے کر دیا اور یوں میں زوہنہ سے مسز آذر بن گئی۔ شادی کے بعد میں پرسکون ہو گئی، آذر کے پاس کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ شروع دنوں میں مجھے گھمایا پھرایا بھی، بعد میں جب بیٹی نے جنم لیا میں بچی میں مصروف ہو گئی اور ہم نارمل زندگی گزارنے لگے۔ 2 سال بعد ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی، میری مصروفیت بڑھی تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی مصروفیات بھی بڑھتی گئیں۔ وہ اب صبح سویرے نکل جاتے تو 3-4 روز بعد گھر آتے۔ میں پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہروں جانا پڑتا ہے۔ اچھی کمائی تبھی ہوتی ہے جب مالک خود کاروبار کی نگرانی کرے۔ سچ تھا کہ ان کی کمائی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اسی کمائی پر ہم عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن دل کبھی کبھی اندر سے ڈرتا تھا اور دعا کرتی تھی، اے خدا ہمیشہ ایسا رکھنا اور کبھی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ کی آزمائش کڑی ہوتی ہے اور دولت بھی اللہ پاک کی آزمائش میں سے ایک ہے، جو کبھی تو راحت اور کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ میرے دل میں گرا سی تھی، تبھی خیر کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ آخرکار ہماری بھی آزمائش کے دن شروع ہو گئے۔ ہوا یوں کہ ایک دن میرے بڑے بھائی نے کہا، آذر تم گاڑیوں کا بیوپار کرتے ہو، میری پرانی گاڑی بکوا دو اور کوئی اس سے بہتر دلوا دو۔ دوسرے روز میرے خاوند ایک پارٹی لے کر آ گئے اور بھائی کی گاڑی بکوا دی، دونوں طرف سے اپنا کمیشن لے کر جیب میں ڈالا اور پھر کچھ دنوں بعد بھائی کو 5 لاکھ میں ایک اچھی گاڑی دلوا دی۔ گاڑی اچھی ہے، بھائی نے کہا۔ آذر میاں، مجھے تو اس گاڑی میں کچھ ہیر پھیر لگتا ہے، مگر انہوں نے بھائی جان کو مطمئن کر دیا۔ ایک روز آذر نے مجھے بتایا کہ دراصل گاڑی صرف 3,50,000 کی تھی، باقی پیسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اس انکشاف پر میں سہم کر رہ گئی، مگر کیا کرتی، ایک طرف بھائی اور دوسری طرف خاوند، اپنی 2 معصوم بچیوں کا باپ، شوہر کی چغلی بھائی سے لگاتی تو بھی ماری جاتی۔ چند دن گزرے تو میرے بھائی سے آذر نے کہا کہ ایک دن کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے۔ ان بیچارے نے دے دی۔ یہ گاڑی لے کر ایسے غائب ہوئے کہ 15 روز بعد آئے، مگر گاڑی کی جگہ صرف 1 لاکھ روپے دے کر بولے، یہ بھائی کو دے دینا اور کہہ دو کہ وہ گاڑی ٹھیک نہیں تھی، میں بعد میں اور اچھی گاڑی دلوا دوں گا، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ بعد میں رقم نہ دی اور نہ ہی گاڑی دلوائی، وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد ہی ایک دن دروازہ بجا۔
ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آذر کا دوست ہوں، ان کو کسی غلط گاڑی کو بیچنے کے کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، آپ فکر نہ کرنا، ہم کوشش کر رہے ہیں ضمانت ہو جائے گی، مگر یہ بات آپ کسی کو نہ بتانا۔ یہ سن کر میں دھنک رہ گئی، عزت کا سوال تھا، خاوند کے لوٹ آنے کا انتظار کرنا تھا، کسی سے ذکر نہ کیا، اپنے میکے میں بھی نہیں کہ باپ اور بھائیوں کی نظروں سے میرے خاوند کی عزت گر جائے گی۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ لوٹ کر نہ آئے، اب میں گھبرائی، جو جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی تھی، زیور بھی کچھ فروخت کر کے عزت کی خاطر گھر کو سنبھالا، ہر وقت گاڑی میں گھومنے والی اب بسوں میں دھکے کھاتی تھی، مگر شوہر کی عزت بنانے کے لیے ہر کسی سے کہتی وہ خود مجھے گاڑی پر چھوڑ گئے ہیں۔ بچوں کی فیس نہ دے پائی تو ان کو اسکول سے اٹھا لیا، جیٹھ اور جٹھانی کو بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہے، وہ الگ پریشان تھے مگر وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے، عزت کا مسئلہ تھا۔ نوبت یہ آ گئی کہ پڑوسیوں سے قرض لینا پڑا مگر واپس کی کوئی راہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ 8 ماہ بعد ایک رات وہ چوروں کی طرح گھر آئے، آتے ہی بولے ضمانت کروائی تھی، کسی سے رقم لی، اب وکیل کو پیسے دینے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے کسی طرح 50,000 روپے کا بندوبست کر دو ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی، اتنی مدت بعد شکل دکھائی تھی، یہ تکنا، پوچھا کیسی ہو، بچے کس سال میں ہے، کیسے گزارا کرتی رہی ہو، بس آتے ہی روپوں کا تقاضا کرنے لگے جیسے ان کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ میں گھریلو لڑکی انہی کے آسرے پر تھی، بھلا اتنی رقم کہاں سے لاتی، مگر وہ دل کی بات زبان پر لے آئے اور بولے گھر چلی جاؤ اور کل تک، بہرحال رقم مجھے چاہیے۔ مجبوراً امی کے پاس جا کر ان سے حال کہا اور منت کی کہ کسی کو نہ بتائیں، امی کے پاس کل جمع پونجی بس یہی 50,000 پڑے تھے، وہ انہوں نے میرے پلے باندھ دیے کہ بیٹی اچھے وقت کی ساتھی بیوی ہوتی ہے تو برے وقت کی بھی وہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کبھی اچھے دن بھی آ جائیں گے تو واپس کر دینا۔ گھر آ کر رقم ان کو دی، باز کی طرح جھپٹ کر انہوں نے وہ روپے لیے اور میں کھلے دروازے کو تکتی رہ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، میں جو بچوں کو بہلاتی تھی کہ تمہارے ابو آئیں گے پھر ہم اچھے اچھے کھانے بنائیں گے، مگر دوپہر کو بھی پھر وہی فاقہ نصیب تھا۔ مجبوراً جٹھانی کو فون کیا اور تمام احوال بتایا تو وہ اللہ کی بدی فوراً اپنے شوہر کے ہمراہ آ گئیں اور چند ایام کا راشن دے گئیں۔ رات رات بھر ان کا انتظار کرتی رہتی مگر وہ نہ جانے کون سی دنیا میں تھے۔ میں شوہر پرستی میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ کبھی بھولے سے بھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ لے دے کر جیٹھ جٹھانی کو علم تھا مگر وہ بیچارے کس منہ سے میرے گھر والوں کو بتاتے کہ ان کی اولاد پر کیا گزر رہی ہے، یہی لوگ تو مجھ کو بیاہ کر لائے تھے۔ میں بھی سوچتی تھی کہ اپنا راز کہہ کر کہیں میکے میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں، بہنوئی کیا سوچیں گے، بھابیاں اور ان کے میکے والے کیا خیال کریں گے، بس اسی وجہ سے اکیلی کھلتی رہی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو خودکشی کر لیتی یا پھر کم از کم اپنے بھائیوں بہنوں کو ضرور آگاہ کر دیتی۔ میں بدنصیب گھر بچانے کی خاطر کچھ بھی تو نہ کر سکی اور خاموشی سے یہ مصیبت سہتی رہی۔ پھر ہوا یوں کہ کز ہواؤں نے گھر دیکھ لیا، روز صبح و شام وہ دروازہ بجانے لگے، کسی کے لاکھ روپے تھے، کسی کے 2 لاکھ، کسی کے ہزاروں تھے۔ میں چونکہ مقروض شوہر کی بیوی تھی، سب کی باتیں اور جملے مجھے ہی سننے تھے۔ بعض اوقات تو قرض خواہ ایسی گندی گالیوں سے میرے میاں کو میرے منہ پر نواز رہے ہوتے کہ مجھ میں سننے کی تاب نہ رہتی، وہ بکتے رہتے، میں دروازہ بند کر دیتی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر آہر کر بھائیوں کو بتا دیا، وہ لوگ مجھے لینے گھر آ گئے مگر مالک مکان بھی اس وقت آ گیا کہ مسز آذر آپ ایسے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ کے شوہر کے ذمے سال بھر کا کرایہ ہے، جب تک آپ لوگ کرایہ ادا نہیں کریں گے آپ کو سامان اٹھانے نہیں دوں گا۔ اتنی بڑی رقم میرے بھائی کہاں سے ادا کرتے اور جیٹھ بھی کتنا دیتے؟ آذر کا کل قرضہ 4 لاکھ بنتا تھا۔ منطقہ طور پر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ گھر کی تمام اشیاء قرض خواہوں کو دے دی جائیں، فریج، ٹیلی فون، بستر، الماریاں، برتن، قیمتی تمام اشیاء سب کی سب دے دی گئیں۔ میرا بھرا ہوا گھر لٹ رہا تھا۔ یہ قیامت خیز منظر تھا، حتیٰ میرے جہیز کی اشیاء بھی وہ لوگ لے گئے۔ چھوٹے موٹے قرضے نمٹ گئے۔ جیٹھ نے بڑے قرض خواہوں سے کہا کہ میں تم کو قسطوں میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد میں والدین کے گھر آ گئی، مجبوراً محلے کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لائق ہو گئی۔ دن جیسے تیسے گزرنے لگے، اب سب کچھ سکون سے وقت کٹ رہا تھا اور میں نے دل و دماغ سے شوہر کے تصور ہی کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہ تو رابطہ کرتے تھے، نہ خرچ ادا کرتے تھے اور نہ احوال بتاتے تھے۔
ارادہ کر لیا اب کبھی آذر کے بارے میں نہیں سوچوں گی، اپنی باقی ماندہ زندگی بچوں کی پرورش اور ان کے مستقبل پر لگا دوں گی۔ 6 برس یوں ہی گزر گئے، خدا جانے آذر کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہ تھا۔ کبھی فون آیا اور نہ ہی کبھی کوئی خط، نہ خود آئے۔ اچانک ایک رات ان کا فون آ گیا کہ تم آ جاؤ اور بچوں کو بھی لے آؤ۔ میں نے جیٹ کو فون کیا، انہوں نے کہا بھابھی اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، خدا جانے کل کیا ہوگا، آپ بھی اپنی مرضی سے جاتی ہیں تو جائیں۔ بھائی سے پوچھا، انہوں نے بھی منع کر دیا، مگر میں بےتاب ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ کیا شوہر پر اعتماد کر لوں، نوکری چھوڑ دوں، کیا اپنے خاندان حتیٰ کہ ماں جیسی ہستی سے بھی کنارہ کش ہو جاؤں؟ شوہر نے پھر وہی حال کیا تو کیا کروں گی، ملازمت بھی دوبارہ نہیں ملے گی۔ انہی سوچوں میں روز جینے اور مرنے لگی۔ بھائی کہتے اگر اب ہماری مرضی کے بغیر شوہر کے ساتھ جاؤ گی تو کل کو ہم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ سوچ لو ایسے شوہر کا کوئی اعتبار نہیں، کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی بغیر باپ کی محبت کے کیسے بن جائیں گے۔ عورت کے لیے تو ہر وقت ہی آزمائش کا ہوتا ہے، وہ دکھ میں ہو کہ سکھ میں۔ جب وہ بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو اس کے لیے آزمائش کا کڑا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے عرصے کی جدائی کے بعد بھی میرے بچے باپ کو نہیں بھولے تھے۔ آذر جب ساتھ ہوتے بچوں سے محبت کرتے تھے، ان کو سیر کراتے اور شاپنگ پر لے کے جاتے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ ان یادوں کو فراموش نہیں کرتے۔ میں خود بھی یہی سوچتی تھی کہ آخر آذر غلط طریقے سے دولت نہ کماتے، صحیح طریقے سے کام کرتے تو آج ہم بھی کتنے سکھی اور خوش ہوتے۔ میں یہ بھی سوچتی ہے کاش ہم یہ چند دنوں کی بادشاہت، یہ دولت مندی نہ دیکھتے، ہم درمیانے درجے کے لوگ ہی رہتے۔ آذر کی ملازمت ہوتی یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا، بے شک 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی مل جاتی، مگر چین تو تھا۔ بچے باپ سے جدا نہ ہوتے اور یہ رسوائیاں ہمارے دامن میں نہ آتی۔ جب آذر کے بار بار پیغامات آنے لگے تو ایک روز مجبور ہو کر میکے اور سسرال والوں سے چوری چھپے ان کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک دوسرے شہر میں تھے، رہنے کو کوٹھی تھی، نوکر چاکر تھے، خوشحال لگتے تھے۔ میں نے پوچھا اپنے شہر میں کیوں نہیں آتے، اپنے علاقے سے اتنے دور کراچی میں یہ جہاں کیسے آباد کر لیا؟ بولے یہ مت پوچھو، بس تمہیں آنا ہے تو بچوں کو لے کر آ جاؤ اور یہاں رہو۔ پہلے بتاؤ کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو اور پھر سے یہ دولت تم نے کیسے بنا لی؟ جب تک یہ نہیں بتاؤ گے میں نہیں آؤں گی، جواب دیا۔ یہ نہیں بتا سکتا، تم کو آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں آنا تو مت آؤ، جیسے جی رہی ہو جیتی رہو۔ بچوں کی خاطر میں آذر سے جدا نہیں رہنا چاہتی تھی، اس وقت تو واپس لوٹ آئی، اب سوچ میں تھی ان کے پاس چلی جاؤں کہ نہ جاؤں۔ میکے اور سسرال والے کہتے اب آذر کے پاس جاؤ گی تو اپنی مرضی سے جاؤ گی، ہم ذمہ دار نہیں، بات کے حالات کی تم ذمہ دار ہوگی، برا وقت دوبارہ آ گیا تو ہم تیرا اور تیرے بچوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اکیلے فیصلہ نہ کر پا رہی تھی، میں نے آذر کو فون کیا کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دو، تنخواہ کے ساتھ عید کا بونس ملے گا، پھر نوکری چھوڑ دوں گی۔ ابھی 2.5 ماہ گزرے تھے کہ خبر لگی کہ ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ ایسے افراد کے ساتھ کام کر رہے تھے جو مصنوعی زرعی ادویات بنا رہی تھی۔ چھاپا پڑا اور ان کے ساتھ بھی یہ اندر ہو گئے۔ آپ کی سزا لمبی ہو گئی اور سب نے کہا کہ ساتھ شکر تم نہ گئی، یہ شخص تو سدھرنے والا نہیں، ایسے بندے کے ساتھ رہنا جو اپنی جال سازی اور دھوکے بازی کی فطرت سے باز نہ آئے، تمہارے بچوں پر اور ان کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ پولیس، یہ بار بار اس کی مجرمانہ سرگرمیاں اور جیل جانا، ایسے آدمی سے وفاق کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ میں نے بھی سوچا یہ ٹھیک کہتے ہیں، اب تو سبھی ہمدردی کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، برے بھلے کے ذمہ دار ہیں۔ کل کو اگر میکے اور سسرال والوں کا سہارا بھی جاتا رہتا تو میں کہاں کی رہ جاتی، نوکری بھی چھوٹ جاتی۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے انسان کے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ میں نے ہمت کی، بی اے تھی، بی ایڈ کیا تو سرکاری اسکول میں پکی نوکری مل گئی، اپنے بچے پال لیے، وہ تعلیم پا گئے اور اپنے مقام پر جو قسمت میں تھا پہنچ گئے۔ آذر جب جیل سے رہا ہو کر آئے، وہ روپوش ہو گئے، گھر نہ لوٹے، کس منہ سے گھر لوٹتے، اب رہا ہی کیا تھا ان کے لیے گھر میں۔ بچے بھی باشعور ہو کر سمجھ گئے کہ باپ سے جدائی کا سبب کوئی اور نہیں، خود ان کا اپنا باپ تھا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔